یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا عابدہ یا عابدہ، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت، بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام لیے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام کا نام ہے سیرت امہات المؤمنین۔ جنہوں نے فرسٹ ایپیسوڈ دیکھا وہ جانتے ہیں کہ بڑا ہی شاندار ایپیسوڈ رہا۔ اس میں ہم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ بیان کی اور مختلف گوشوں پر الحمدللہ ہم نے گفتگو کی، اور آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ بھی کسی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر مشتمل ہے۔ وہ ہمارے اسپیشل گیسٹ حاجی شبیر اتاری صاحب جو فرسٹ ایپیسوڈ میں بھی تھے، ماشاءاللہ زیارت آپ ان کی اسکرین پر کر رہے ہیں، یہی ہمیں بتائیں گے کہ آج کس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی پیاری پیاری گھڑیاں جاری ہیں اور ایف جی این چینل بڑے شاندار پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ یہ پروگرام بھی سیرت پر مشتمل ہے اور نام ہے سیرت امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شامل رہیے گا۔ بڑا اہم پروگرام ہے، جی ہاں، انہی شخصیات کا اس پروگرام میں ذکر کیا جا رہا ہے جن کی زندگی کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بالخصوص ہماری اسلامی بہنوں کے لیے، اور جو مائیں مجھے سن رہی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنیں، اپنی بچیوں کو سنائیں، تاکہ ان کی سیرت مبارکہ سن کر عملی زندگی میں لائیں اور اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں۔ ہمارے اسپیشل گیسٹ جو آج کے ہیں الحمدللہ حاجی شبیر اتاری صاحب، یہ کن کی سیرت پر آج گفتگو کریں گے؟ امت کی مائیں، ماشاءاللہ ان کا تذکرہ چل رہا ہے، آج کن کی سیرت پر گفتگو کریں گے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جی حضور کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو ویلکم کروں گا پروگرام میں آپ کو۔ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔ کیا حضور آج ڈسکس کریں گے؟ کن کی سیرت مبارکہ، کس ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر آج آپ بیان فرمانے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر لوں کہ ہماری پیاری امی جان حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے کی سعادت ملی، وہ پیاری امی جان، اگر کہا جائے تو بہت ساری خصوصیات ہیں۔ آپ کی سخاوت، آپ کی دور اندیشی، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی یوں کہہ لیجئے کہ پردے کی پابندی۔ ویسے تو ساری امی جان، ساری مائیں انہوں نے پردہ کیا، مگر آپ کی پردے کی بھی اپنی خصوصیت ہیں۔ آج انشاءاللہ ان کا ذکر خیر بھی کریں گے، اور وہ بات بھی یاد آ رہی تھی کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس وقت ایف جی این چینل کے ناظرین بھی جو اپنے گھروں میں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یہ آئندہ دیکھتے رہیں گے، جو بھی سلسلے ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندوں یا نیک بندیوں کا ذکر ہوتا ہے، یہ سلسلے جب گھر میں چلیں گے نا تو کیسی خیر و برکت ہوگی۔ جہاں علم دین ملے گا، جہاں ثواب ملے گا، جہاں سننے سے اخلاق میں بہتری آئے گی، وہیں انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی۔ اور جب رحمتوں کا نزول ہو تو ہونا کیا ہے؟ برکتیں ملنی، خیر ملنی ہے، اور انشاءاللہ آپس میں محبت اور پیار کا ماحول انشاءاللہ
قائم ہوگا. تو ریکویسٹ کروں گا کہ توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں بھی شرکت کی کوشش کریں. ماشاء اللہ آخر تک ہم نے سننا ہے. اور یہ عرض کرتا چلوں، بتاتا چلوں ایف جی این چینل کے ناظرین کو کہ اس پروگرام میں الحمدللہ ہمارے چند سیگمنٹس ہم نے رکھے ہیں. ایک سیگمنٹ ہوگا ذکر ایک نبی کا، اور ایک سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے روحانی علاج. کوئی نہ کوئی روحانی علاج انشاءاللہ الکریم آپ کو بتایا جائے گا. اور آخر میں انشاءاللہ ہم ایک پیغام بھی آپ کو دیں گے، تو پیغام بھی آپ نے انشاءاللہ سماعت کرنا ہے. آئیے ہم چلتے ہیں آگے اور جانتے ہیں کہ حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام تو آپ نے جانا، مزید ان کی ڈیٹیل ہم جانتے ہیں کہ کہاں سے تعلق تھا، اور نکاح کی جو تاریخ میں رقم کی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی حضور. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے، یہ چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی، تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہ فرمایا. صحیح. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. اب جب وصال ہوا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی کیفیت چھا گئی. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس سے جو یہ سال، یہ دو واقعات بنے، دو انتقال کے واقعات بنے، اس کو عام الحزن کا نام دیا گیا. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے غم و پریشانی کا سال. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت تھی وہ غم والی تھی. ایک دن جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی نے آ لیا ہے. کیا گفتگو کا انداز تھا؟ فرمایا ہاں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، وہ میرے بچوں کی ماں اور گھر کی نگہبان تھی. حضرت سیدتنا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں نہیں فرما لیتے؟ صحیح. استفسار فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، اگر چاہو تو باکرہ یعنی کنواری سے، اور اگر چاہو تو سیبہ یعنی طلاق شدہ یا بیوہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باکرہ یعنی کنواری کون ہے؟ عرض کیا، اللہ پاک کی مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب شخص کی شہزادی عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پھر فرمایا، سیبہ کون ہے؟ عرض کیا، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پیروی بھی کرتی ہے. اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ دونوں کو میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو. تو حضرت سیدتنا خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لائی اور ان کے والدین سے اس سلسلے میں بات چیت کی. اور اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہا، اللہ پاک نے تمہیں کیا خوب خیر و برکت عطا فرمائی ہے. کیا پیارا جملہ کہا. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کیا؟ کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا تاکہ میں تمہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام دوں. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے والد سے پہلے بات کر لو. تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے والد کے پاس گئی اور کہا کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں ان کی طرف سے سودا کو نکاح کا پیغام بھیجوں. اس پر ان کے والد نے کہا، کوفو تو بڑا اچھا ہے، تمہاری سہیلی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟
حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہیں یہ رشتہ پسند ہے، کہا اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ جب آپ کو آپ کے والد کے پاس بلایا گیا، آپ نے پوچھا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں پسند کرتی ہوں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے معلوم کرنے کے بعد آپ کے والد زمعہ بن قیس کہنے لگے انہیں یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس بلا لائیے۔ جب سید الثقلین نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو انہوں نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ کیا بات، اور اس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ کر امہات المؤمنین کی فہرست میں شامل ہو گئی۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال شوال المکرم کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ پورا ایک نکاح کا واقعہ تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی خوش نصیب یہ شخصیت تھی، اور یقیناً صحابیہ تھی، امہات المومنین میں ان کا شمار، کہ یہ کتنی خوش نصیب عورتوں میں جو دنیا میں موجود ہیں، موجود تھیں، ان میں الحمدللہ یہ شامل ہیں۔ اللہ پاک کی ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو انشاءاللہ۔ ہم جانیں گے مزید تفصیل کے ساتھ کہ ان کی سیرت کے مختلف پہلو، ان کے کئی اوصاف حمیدہ بھی تھے، ان کا تعارف بھی تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کے تعارف کی طرف، کی ان کا نام تو آپ نے جانا ہی، ان کا نسب کیا تھا، کس خاندان سے یہ تعلق رکھتی تھیں، اور ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، آئیے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی حضور۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سودا، والد کا نام زمعہ اور والدہ کا نام شموم ہے۔ والد کی طرف سے آپ کا نسب اس طرح ہے، زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لعی، اور والدہ کی طرف سے یہ ہے شموس بنت قیس بن زید بن عمر بن لبید بن خراش بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام اسود ہے۔ یعنی یہ کنیت جو نا، آپ نے اگر غور کیا ہو کہ ہر صحابیہ اور ہر صحابی کی بات کریں، ان کی کوئی نہ کوئی کنیت ہوتی تھی۔ ایسا ہی تو کنیت یہ سنت بھی ہے۔ ایک کنیت ہے کیا؟ والد، والدہ یا اولاد یا کسی چیز کی طرف نسبت قائم کرنا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت تھی ابو تراب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت سے زیادہ مشہور تھے۔ صحیح۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت تھی ابو القاسم۔ تو اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو، ہمیں چاہیے سنت پر عمل کرنے کی نیت سے، بس پتہ چل جائے نا یہ سنت ہے۔ تو جو عاشق رسول ہوتا ہے نا، اس کے تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ بس یہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ہمیں بھی اپنی کنیت رکھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت لعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9ویں جد محترم ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں 9ویں پشت میں جا کر مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی نسب میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت تھی۔ اچھا حضور، ہم کسی بھی شخصیت کا جب تذکرہ کرتے ہیں، اور بالخصوص امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ہر ایک کے اپنے ایک اوصاف ہیں، سچائی ہے، امانت داری ہے، ایمانداری ہے، بہت سارے اوصاف جو ہے وہ شمار کروائے جاتے ہیں۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی اگر کچھ آپ اوصاف بیان کریں تو مدینہ۔ آپ کے اوصاف جو ہے نا یہ بے شمار ہیں۔ ہاں چلے انہی میں سے چند انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اللہ کریں اس کو سن کر مزید ہمارا ذوق و شوق بڑھے۔ پہلی خوبی کہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین، تمام مومنوں کی امی جان ہیں۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ 3 برس کم و بیش یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں ایسے رہی کہ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں اور کوئی زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں تھی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں خوشی داخل کرنے کے لیے اپنی باری کا دن حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایثار کر دیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 ازواج مطہرات میں سے ہے جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ اور آپ کی سیرت میں یہ بھی آتا ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ سے بہت محبت فرماتی تھی۔ کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات یہاں تک فرماتی، میں نے ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی جس کے طریقے پر ہونا مجھے سودا بنت زمعہ کے طریقے پر ہونے سے زیادہ محبوب ہو۔ کیا بات، کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی۔ کون فرما رہی ہیں؟ ہماری امی جان فرما رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، آپ کا ایثار اور آپ کی سخاوت بڑی مشہور تھی۔ کیا بات ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کیسی سخی خاتون تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس درہموں سے بھرا ہوا ایک بڑا سا تھیلا بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا درہم۔ اس پر آپ نے حیران ہوتے ہوئے فرمایا کھجوروں کی طرح اتنے بڑے تھیلے میں کھجوریں بھری جاتی، اتنے بڑے تھیلے میں درہم، یعنی کتنے سارے ہوں گے؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب درہم راہ خدا عز و جل میں تقسیم فرما دیا۔ سبحان اللہ، سارا مال کیا بات ہے۔ راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اتنا مال اگر کسی کے پاس آئے اور وہ اس کو سخاوت کہتے ہیں اس کو خرچ کر دیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور بالخصوص کسی عورت کے پاس، اور وہ بھی کہتے ہیں وہ تھیلے میں بھر کر، یعنی کھجور کا جس طرح تھیلا ہوتا ہے اس طرح یہ دینار کا تھا۔ اتنا سارا مال صدقہ کر دینا، آج حال یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے میں بڑا جی کتراتا ہے، اور اس میں بھی جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے، ویسے رمضان میں زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے۔ ہاں، رمضان میں اگر جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور وہ دے تو ثواب زیادہ ملے گا، مگر بعضوں پر زکوٰۃ تو محرم میں فرض ہو جاتی ہے، بعضوں پر سفر میں فرض ہو رہی ہوتی ہے، بعض ربیع الاول میں زکوٰۃ دینے کے حقدار ہوتے ہیں، مگر وہ ویٹ کیا کرتے، یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو بڑی تعداد ہے جن کو زکوٰۃ کے مسائل ہی نہیں پتہ کہ مجھ پر زکوٰۃ، اگر ایف جے این چینل کے ناظرین بھی خود اپنے بارے میں غور کریں، مجھ پر زندگی میں پہلی بار زکوٰۃ کب فرض ہوئی تھی یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، ڈیٹ ہی نہیں پتہ ہوتی۔ اب دیکھا دیکھی ہوتی کہ رمضان میں سب زکوٰۃ دیتے ہیں، مجھے بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یہ تو دینے والوں کی اچھی بات ہے کہ جو دے رہے ہیں، ورنہ ایک تعداد ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد بھی وہ مکمل زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور ان میں بھی خاص کر کے ایک تعداد عورتوں کی ہے۔ سونا ایک اچھی تعداد میں ہوتا ہے، کیش بھی ہوتا ہے۔ اب بعض تو یوں اس طرح کا جملہ بھی سنا گیا ہے، ہم اس کو پہنتی کہاں ہیں، ویسے رکھا ہوا ہے، پہنے نہ پہنے زکوٰۃ تو دینی پڑے گی نا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی مالیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، مال نامی میں کہا جاتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے اس کا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی اور زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھنے ہوں گے، مگر دینے میں جو ہے نا ندیم بھائی جان گلے میں آتی ہے، اتنا سارا مال کم ہو جائے گا۔ تو یہ دینا جو ہے نا راہ خدا میں جو زکوٰۃ فرض ہوئی، یہ دینا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں دینے کے ساتھ ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنا، 2 رکعت شکرانے کی بھی ادا کرنی چاہیے کہ میرے رب نے زکوٰۃ لینے والا نہیں دینے والا بنایا۔ کیا بات ہے۔ اگر وہ لینے والا بناتا میں کیا کر لیتا؟ یا آج میرے پاس جو مال ہے اگر یہ نہیں ہوتا اور میں خود زکوٰۃ لینے والا یا لینے والی ہوتی تو کیا بنتا؟ مجھے لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلانا پڑتا۔ وہ دن تو نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ کیا بات ہے۔ تو شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور خاص کر کے وہ ناظرین جو زکوٰۃ ادا کرنے میں ٹالم ٹول کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کیش کہاں ہے؟ ابھی تو بہت مندی ہے، مارکیٹ کا حال بہت برا ہے۔ جب مال آتا ہے نا ندیم بھائی، چہرے پر ایسی چمک ہوتی ہے، ایسی خوشی ہوتی ہے، اور جب دینے کی باری آتی ہے ساری خوشی غائب ہو جاتی ہے، مسئلہ آ جاتا ہے جیسے مال ہی نہیں ہے۔ اب بعضوں کی تعداد ایسی بھی ہے ہمارے معاشرے میں، اگر ایسے کہا جاتا ہے کہ اگر 100% مسلمان اپنی زکوٰۃ نکال لے، جس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی انہی کی بات ہے، اور زکوٰۃ سب پر بھی تو فرض نہیں ہوتی ہے۔ مالی کے نصاب ہونا چاہیے، تو بالغ ہونا چاہیے، تو عقل مند، جو بھی اس کی شرائط وغیرہ ہے، اب یہ ساری شرائط جس پر ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ فرض ہوئی
زکوٰۃ فرض ہوئی تو اب ظاہر سی بات ہے جو دینی ہے زکوٰۃ، اگر یہ زکوٰۃ نہیں دی تو وہ زکوٰۃ کہاں گئی؟ مثال کے طور پر کسی پر بنتی تھی 1,00,000 روپے زکوٰۃ، صحیح، اور اس نے دیے 50,000 روپے، اور 50,000 اپنے پاس رکھ لی، یعنی زکوٰۃ نہیں دی تو وہ رقم گئی کہاں؟ اپنے پاس رہ گئی۔ اب ہوا کیا پتہ ہے ندیم بھائی، تھا زکوٰۃ دینے والا بن گیا زکوٰۃ کھانے والا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک کہ جس کا خلاصہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل جائے اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب یہ 50,000 اپنے پاس رکھ لی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب تو خود زکوٰۃ کھا رہا ہے اور وہ زکوٰۃ کا مال دوسرے مال میں شامل ہو گیا، اب برکت کہاں سے ہوگی؟ اب اللہ نہ کرے اگر مال چوری ہو یا آگ لگے یا ڈوب جائے یا نقصان ہو جائے، بندے کو اس وقت یہ غور کرنا چاہیے کیا میں نے 100% زکوٰۃ نکالی ہے؟ اگر نکالی ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو زکوٰۃ پوری ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور زکوٰۃ کے متعلق اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے، اشاعتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ انڈیا، آپ یہاں سے ایک بڑی ہی پیاری بک حاصل کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے فیضان زکوٰۃ۔ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، بڑی پیاری یہ کتاب ہے۔ اس میں نہ صرف زکوٰۃ کے فضائل ہیں بلکہ زکوٰۃ کے شرعی احکام بھی ہیں، کس پر زکوٰۃ فرض ہیں، سونا چاندی کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، کرنسی نوٹ کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، جانوروں کی بھی کچھ زکوٰۃیں ہوتی ہیں تو وہ کیسے نکالنا ہے، کتنی بکریاں ہوں گی کہ ان میں سے پھر ایک بکری کی زکوٰۃ دینی ہوں گی، اونٹوں کی زکوٰۃ ہے وغیرہ وغیرہ، آپ وہاں پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ بالخصوص پھر اخیر میں صدقہ فطر کے مسائل بھی یہاں پر دیے ہوئے ہیں، تو اس کتاب کا آپ ضرور مطالعہ کریں انشاءاللہ الکریم، بے شمار علم دین کی بہاریں آپ کو لوٹنے کا موقع ملے گا۔ تو بہت ساری خصوصیت ہیں حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، مزید جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم پروگرام میں ایک سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا مختصر تذکرہ کیا تھا۔ آئیے آج ہم حضرت شیث علیہ السلام کا تذکرہ خیر کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر تو موجود نہیں ہے، مگر سابقہ آسمانی کتابوں میں اور کچھ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کا مختصر تذکرہ خیر موجود ہے۔ آئیے آپ کا تعارف بھی میں پیش کرتا ہوں اور چند چیزیں عرض کرتا ہوں۔ عربی زبان میں آپ کا نام شیث جبکہ عبرانی میں شیث ہے، اور اس کا معنی ہے اللہ کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد عطا کیے گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس ہوئی تو ان کے یہاں ایک اور فرزند پیدا ہوا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے، اور ان کی ولادت پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام شیث رکھا۔ اچھا ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے میں کیا حکمت ہے یہ بھی آپ سن لیجئے۔ حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شیث علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی، چونکہ اس سے پہلے تو معمول تھا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوا کرتی تھی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ حضرت احمد بن محمد قسطلانی فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی، پھر حضرت شیث نے اپنی اولاد کو حضرت آدم کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میں رکھا۔ ان کے یہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی
جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اولاد آدم یعنی بلا واسطہ اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام سب سے معزز، افضل، حضرت آدم کے سب سے زیادہ مشابہ اور آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم کے وصی اور ولی عہد تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت شیث علیہ السلام کو ملی اور آپ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمایا۔ آپ کی اولادیں کتنی ہوئی؟ ایک روایت کے مطابق جب حضرت شیث علیہ السلام کی عمر تقریباً 105 برس ہوئی تو آپ کے یہاں انوش نامی لڑکا پیدا ہوا۔ انوش کی ولادت کے بعد حضرت شیث علیہ السلام 807 سال زندہ رہے اور اس مدت کے دوران مزید کچھ لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئی۔ کتنا طویل عرصہ آپ دنیا میں رہے، اور پہلے ویسے ہی عمریں طویل ہوا کرتی تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا کیا معاملہ رہا یہ بھی سن لیجئے۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام مکہ میں ہی مقیم رہے اور حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتے رہے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت فرمائی، چنانچہ بعد وفات انوش نے معاملات سنبھالے، پھر انوش کے بیٹے قینن نے، پھر ان کے بیٹے مہلائیل نے معاملات سنبھالے۔ تو حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، جن کا تذکرہ میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ایفجین چینل کے ناظرین، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت جاننے کے لیے بڑی ہی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے۔ مفتی قاسم صاحب کی تحریر ہے سیرت الانبیاء۔ اس کتاب کو آپ ضرور حاصل کریں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت مبارکہ پر بڑی تفصیل سے آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کو یہ کتاب موصول ہو تو جو نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پر کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ الکریم گھر تک کتاب ہدیتاً آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایفجین چینل کے ناظرین، آئیے چلتے ہیں پروگرام کو مزید آگے لیے، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم تذکرہ خیر کر رہے تھے۔ آپ کے اوصاف حمیدہ ماشاءاللہ شبیر بھائی بیان کر رہے تھے۔ ایک وصف بڑا ہی پیارا خیر خواہی کا، ایثار کا ہم نے سنا۔ مزید ایک اور وصف آئیے جانتے ہیں، کہ ویسے تو اوصاف بہت سارے تھے لیکن ایک وصف اور ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی، ان کا ایک وصف میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی بہت ہی پیاری کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں نقل فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ فرض حج ادا کر چکی تھیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ نفلی حج و عمرہ کے لیے عرض کی گئی تو فرمایا کہ میں فرض حج کر چکی ہوں، میرے رب عز و جل نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، خدا عز و جل کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا۔ راوی فرماتے ہیں خدا عز و جل کی قسم اس کے بعد زندگی کے آخری سانس تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نہیں نکلی۔ کتنی اہم بات ہے۔ آج تو گھر میں 2-4-6 گھنٹے ہو جائے نا تو جیسے گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اسلامی بہنوں کی تعداد ہے بس باہر جانا ہے، کوئی بھی موقع سے کوئی بس موقع مل جائے کہ ہمیں باہر جانے کا موقع ملے، یعنی گھر میں رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ حالانکہ گھر میں رہنا اس میں ہے بھی بڑی عافیت۔ اور ہم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا کہ فرض حج کے بعد دوبارہ نفلی حج کے لیے کہا گیا تو اب میرے بدلے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا۔ یعنی کتنی گھر میں اور پردے کی پابندی تھی۔ اور آج ایک اسلامی بہنوں کی بھی تعداد ہے کہ پردہ جس سے بعضوں کی سمجھ میں نہیں آتا، یا بعضوں کو پردہ برائے نام ہو گیا ہے،
یعنی وہ پردہ ہے یا ایک طریقے کا ڈریس ہے. یعنی اس پردے کو بھی پردے کی حاجت ہو جاتی ہے. واقعی اس پردے کو بھی پردے کی بھی حاجت ہے. تو واقعی یہ ایک بڑی کمزوری والی بات ہے, اور واقعی جو اہم چیز ہوتی ہے نا اس کو چھپا کر اور ڈھانک کر رکھا جاتا ہے. بہت پیاری مثال دی جاتی ہے نا کہ موبائل جو ہوتا ہے نا اس کو کور کر کے رکھتے ہیں کہ جناب نقصان نہ ہو جائے, کوئی پرابلم نہ ہو جائے, گرے تو ٹوٹے نہ. اسی طرح کھانے پینے کی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو بھی ڈھانک کر رکھا جاتا ہے کہ مکھی اس پر نہ بیٹھ جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جن کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا اس میں ان کی سیفٹی ہے. ایسا ہی ہے, سیفٹی بھی ہے اور الحمدللہ برکت بھی ہے. اور بڑی بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے, ہم اللہ کے بندے, اور اسلامی بہنیں اللہ کی بندی ہیں. اب ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ کے فرامین پر عمل کریں. ہماری امی جان کو دیکھیں, وہ کتنی پردے کی پابند تھی. اور آج کئی عورتیں ایسی ہیں کہ عمرہ کے نام پر بغیر محرم کے جا رہی ہیں اپنے سفر بھی. اور بعض مردوں کو بھی جیسے عقل نہیں ہے یا شرم نہیں ہے, اپنے گھر کی عورتوں کو بغیر مرد کے, محرم کے بغیر وہ سفر کے لیے روانہ کر دیتے ہیں. بس وہ یہ سمجھتے, بازو کے تو میں نے سفر جو دیکھے اور سنے ہیں 24 گھنٹے کا ٹرین کا سفر ہے. اللہ. عورت یعنی لڑکی اور اس کی ماں دونوں کو ٹرین میں یہاں سے بٹھا دیا اور کہتے کہ اب وہاں ٹرین سے ان کو ریسیو کر لیں گے. بھیا بیچ میں جو 24 گھنٹے کا سفر ہے, 36 گھنٹے کا سفر ہے, بعض تو ایک ملک سے دوسرے ملک اکیلی عورت سفر کر رہی ہے. دل کو منانے کے لیے کیا ہوتا ہے, میں نے یہاں سے فلائٹ میں بٹھا دیا ہے, وہاں سے اس کے بھائی اس کو ریسیو کر لیں گے. تو یہ بغیر محرم کے سفر کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. تو ہمیں تو اپنے آپ کو اب کہیں گے کہ جناب وہ تو پردے میں ہی جا رہی ہے. پردے میں بھی اگر جا رہی ہے تو بغیر محرم کے سفر کر, پردے ہی میں رہنا اسے, مگر پردے کے ساتھ بھی بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت نہیں. یہاں تک کہ 92 کلومیٹر کا سفر 92 کلومیٹر جو ایک شرعی سفر ہوتا ہے, اور اس میں بھی اگر محرم نہیں ہے پھر بھی حج کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے. بغیر محرم کے اسے فرض حج کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. تو آج تو عمرہ کے نام پر یا تو جناب اور جگہ گھومنے پھرنے کے نام پر بعضوں کو مطلب سنا ہے میں نے کہ بعض چند عورتیں مل کر کے بغیر محرم کے 4-4 6-6 عورتیں مل کر اکیلی سفر کر رہی ہیں. اچھا گھر والا بھی کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بغیر محرم کے کہاں سفر ہو رہا ہے. تو یہ اللہ کرے سمجھ پیدا ہو جائے اور ہماری اسلامی بہنیں پردے کی پابند ہو جائے نا, انشاءاللہ دین بھی سلامت رہے گا, دنیا بھی سلامت رہے گی. کیا بات ہے. انشاءاللہ سب عورتیں باہر نکل رہی ہیں. دیکھیے باہر نکلنا ناجائز نہیں ہے, لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ, اور پردہ بھی ایسا ہو کہ جس میں جسم کے اعضاء کی ہیئت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو. یعنی کسی کی ٹک ٹکی جو ہے وہ اس کی طرف لگے نہیں, کسی کی نظر کا میلان اس کی طرف نہ ہو, ایسا پردہ ہونا چاہیے. رنگ برنگے تڑکتے بھڑکتے جناب مختلف ڈیزائنز والے جو برقعے پہنے جا رہے ہیں جس کو خود پردے کی حاجت ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام اور شریعت نے جس طرح پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق پردہ کرنے میں ہماری اپنی ہی بھلائی ہے. اور جو پردہ کرتی ہے الحمدللہ وہ خود محسوس کرتی ہے کہ وہ سیفٹی میں ہے, بد لوگوں کی بد نظری سے وہ الحمدللہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور جو بے پردہ گھوم رہی ہوتی ہیں آئے دن ان کے ساتھ جو ہے وہ حادثات ہو رہے ہوتے ہیں. جو کالجز جانے والی عورتیں ہیں, جو لڑکیاں ہیں, بے پردگی کے ساتھ پکنک پر جا رہی ہے, اور اس طرح کے جناب لوکیشن ہیں کہ جہاں پر جا رہے ہیں بے پردگی کا ماحول ہو رہا ہے. بازار میں دیکھ لیں, مالز میں دیکھ لیں, کہاں عورتیں کہاں نہیں, اور ہے تو وہاں بھی بے پردہ ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائیں تو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری امی جان کی سیرت پاک سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ الحمدللہ انہوں نے بھی پردے کا اہتمام کیا تھا. اللہ پاک ہماری تمام اسلامی بہنوں کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پروگرام کو ذرا سا کچھ اس کا موڈ چینج کرتے ہیں, اور ایک سیگمنٹ ہمیں اب آپ کے ساتھ کرنا ہے. اچھا خیریت تو ہے؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہوں. تو حضور میں نے رکھا یہ ہے, مائک آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں. جی جی بالکل پہلے سے تیاری ہے, اور یہ ناظرین کی دلچسپی کا سامان بھی اس میں ہوگا. ابھی تک تو آپ کے بیانات ہی سنے FGN چینل پر, ٹھیک ہے, پروگرام میں آپ کی گفتگو سنی ہے اور ساری نصیحتیں سنی ہے, واقعات سنے ہیں, ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں. لیکن آج ذرا اشعار والے معاملات بھی ہو جائیں. تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں, پھر آخر میں جو لفظ آئے گا اس سے آپ شعر پڑھیے گا. دیکھتے ہیں آپ کو کتنے اشعار یاد ہے. آج آپ کا اللہ رحمت کی امتحان نظر بھی فرمائے, ہے, خیر کا معاملہ فرمائے. پہلے کوئی سلیبس ہونا چاہیے, کوئی تیاری ہونی چاہیے, بعد میں ایگزام ہونا چاہیے. یہ تھوڑا سا الگ امتحان ہے نا, ہاتھوں ہاتھ والا امتحان ہے, رزلٹ بھی ہاتھوں ہاتھ.
چلے اللہ خیر کا معاملہ فرمائیں. لیکن امتحان میں بھی شامل ہوں نا, میں بھی پڑھ رہا ہوں. جو شعر آپ پڑھیں گے آخری لفظ پھر ہوگا تو اس مسئلہ میں مجھے نہیں, بھی میں پڑھنا جیسا ہوں پڑے ویسا گا. آپ بھی ہیں جی نا, جی چلو جی. کوئی مسئلہ نہیں. تو چلیں میں ایک شعر پڑھتا ہوں FGN چینل کے ناظرین, پھر آخر لفظ سے انشاءاللہ شبیر بھائی شعر سنائیں گے. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا اعلی ہمارا نبی. حرف یا. یا جی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کوشا کا ساتھ ہو. واو سے واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. الف. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو. واو سے واو لگتا ہے میرا ساتھی بن گیا ہے. اچھا ہے بھائی واو میرا ساتھی رہنا, کیونکہ شعر مجھے واو سے زیادہ یاد ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تر کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تر کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستا بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ آیا, نہ کوئی گیا نہ آیا. الف سے واو ساتھ چھوڑ گیا, الف آ گیا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. الف سے ہے اور آخری شعر ہے. اچھا الف سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, نہیں اور دیکھ آپ رہا. دیکھیں گے بھی نہیں.
کبھی خیال میں ہو نا کہ دیکھ لوں آخر میں. اللہ اللہ. الف سے نا؟ جی بالکل الف سے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو. واو ویلکم. واو آ چکا ہے. ہاں وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. اور اس طرح سبحان اللہ ہم دونوں جیت گئے ہیں. آپ بھی جیت گئے، میں بھی جیت گیا. ماشاء اللہ کیا بات ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین، نعت خوانی یہ تو ہماری نس نس میں شامل ہے الحمدللہ. عشق رسول بڑھانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے نعت خوانی، اور الحمدللہ ہر عاشق رسول یہ نعت خواں ہوتا ہے. اس کے لیے نعت خواں بننے کے لیے ضرور نہیں کہ اچھی آواز ہی ہو، اچھا لہجہ ہو اور جناب لاکھوں ہزاروں کی پبلک ہو، بلکہ اکیلے میں بھی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوش ہے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک نصیب فرمائے. تو نعت خوانی کرنی چاہیے. اور اس پروگرام سے ہم ایک تو یہ شبیر بھائی کے ساتھ سیگمنٹ کرنا تھا کہ جناب آج دیکھیں ذہنی آزمائش ان کی لے لیں کہ اشعار کتنے یاد ہیں. اب آگے کے اور بھی ایپیسوڈ باقی ہیں، اب وہ واو اور الف سے کتنے اشعار ہوتے ہیں یہ تو آگے ایپیسوڈ میں آپ کو معلوم پڑے گا. لیکن آئیے اب چلتے ہیں اور پروگرام میں روحانی علاج کو شامل کرتے ہیں. آج کا جو روحانی علاج ہے نا، خدا نخواستہ اگر کوئی انسان غائب ہو جائے یا گاڑی یا مال یہ غائب ہو جائے، چوری ہو جائیں، تو یہ عمل کرنے سے وہ واپس آ جاتا ہے، کیا بات مل جاتا ہے. واہ. بڑا پیارا عمل ہے. ہاں شرط اللہ پاک کی رحمت پر مضبوط بھروسہ اور چلتے پھرتے باوضو. پہلے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں نا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. تو ایک تو کانفیڈنس ہونا چاہیے. اب چلتے پھرتے ہیں یا تو باوضو یا تو بے وضو بھی ہو تو بھی چلے گا. زیادہ سے زیادہ تعداد میں کیا پڑھنا ہے؟ یا ربی موسیٰ یا ربی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بات. بڑا آسان عمل ہے. پڑھنا یہ ہے یا ربی موسیٰ یا ربی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف جی این چینل کے ناظرین بھی دہرائی کر لیں. یا ربی موسیٰ یا ربی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف جی این چینل کے ناظرین آپ اسکرین پر بھی دیکھ لیجئے، یہ ڈسپلے ہو رہا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ یا ربی موسیٰ یا ربی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھتے رہیے. اسی دوران چند بار درود شریف بھی پڑھ لیجئے. انشاءاللہ الکریم گمشدہ انسان، سونا، مال، گاڑی وغیرہ انشاءاللہ الکریم مل جائیں گے. بلکہ دیگر حاجات کے لیے بھی یہ عمل مفید یعنی فائدہ مند ثابت ہوگا. تو یہ عمل کرتے رہیں اور برکتیں حاصل کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کے جان، مال، عزت، آبرو، اولاد سب کی حفاظت فرمائیں، سب کی خیر فرمائیں، دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں اور دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا روحانی علاج بھی سماعت کیا. اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس اور اس کو لکھ کر رکھ لیں. جب کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم، اور یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ برکت اس کی ملے گی. تو یہ وظیفہ اپنے پاس سنبھال کر رکھیں. کبھی ایسا ہوتا ہے تو وہ ہوتا نہیں وظیفہ پاس میں، تو لکھ کر کہیں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ ایسا موقع آئے، لیکن کبھی ایسا ہو گیا تو یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو کام دے گا. ایف جی این چینل کے ناظرین، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا
کی سیرت پاک پر ہم گفتگو کر رہے تھے. آپ کی زندگی کے کئی ایک پہلو پر ہم نے یہاں الحمدللہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ان کی وفات کیسے ہوئی، کب ہوئی، آئیے آخر میں یہ سن لیتے ہیں. اور آج کا پیغام کیا ہے اس پروگرام کا، انشاءاللہ حاجی شبیر اتاری صاحب وہ پیغام بھی ارشاد فرمائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات جو ہے وہ کب ہوئی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بھی کی جب سے آپ کے نکاح میں آئی تھی، اور اس کے بعد سے لے کر بس اس کوشش میں ہوتی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اور بالآخر زمانہ سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں شوال المکرم 54 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیک اجل کو لبیک کہتے ہوئے اپنے آخرت کے سفر کا آغاز فرمایا، یعنی آپ کا وصال ہو. تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا. صحابی نبی ہے، جنتی صحابی ہے، اور ہمارا نعرہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ. آئیے آخر میں جانتے ہیں آج کے پروگرام کا پیغام. الحمدللہ رمضان کا مہینہ جاری ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان المبارک میں ایک کام ہم کوشش کریں گے نا تو پابندی کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور وہ کام بڑا اہم اور بڑا فضیلت والا ہے، اور وہ کام ہے تہجد ادا کرنا. کیا بات ہے. ویسے سحری کے لیے ندیم بھائی اٹھنا ہی اٹھنا ہے، بلکہ اسلامی بہنوں کو تو 1-1.5 گھنٹے پہلے اٹھنا پڑتا ہے. تو تہجد کے لیے ضروری ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر، بھلے چند منٹ کے لیے ہی آنکھ لگ جائیں تو سو جائے تو وہ نماز تہجد پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے. تو جیسے سحری میں اٹھے نا، اگر وضو کر کے تہجد ادا کر لیں تو 30 دن رمضان کے اگر یہ کوشش کریں گے نا تو 30 دن الحمدللہ نفل تہجد پڑھنے میں کامیاب ہوں گے. اور تہجد کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، مگر رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ FGN چینل کے ناظرین تمام نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم سحری بھی کریں گے اور تہجد کے نفل بھی انشاءاللہ ادا کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات آپ تہجد کی ادا کر سکتے ہیں. نفل نماز کی نیت سے آپ انشاءاللہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. انشاءاللہ الکریم نماز تہجد کی برکت سے بے شمار برکتیں ہمیں ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا عابدہ یا عابدہ. اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا. بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت، بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت.